ایک بات عرض کرنا چاہوں گا حضرات، یہ میرا آخری مشاعرہ ہے۔ فراز صاحب کا کلام تو ہم سب سنیں گے، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا فراز صاحب اگر اپنی زندگی کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ یہ آغاز اس سفر کا کہاں سے ہوا، اور میری مراد ہے جائے پیدائش۔ بہت مشکل سوالات نہ کیجیے، میں ہمیشہ حساب میں فیل ہوتا رہا ہوں۔ اور بس میں صوبہ سرحد کے شہر کوہاٹ میں پیدا ہوا اور اس کے بعد پشاور میں تعلیم حاصل کی اور پھر کالج میں پڑھے، اس کے بعد پشاور یونیورسٹی سے کچھ اپنا ان کا وقت ضائع کیا، اپنا کیا، اور پھر آوازی، شاعری، ملازمتیں، دربدری، بنباز، جیل اور جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ملک میں سب کچھ کر گزرے، اس لیے ہمارے مختصر سا زندگی کا خاکہ ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہے بالکل، کہ دیکھیں کس قدر اختصار سے کام لے رہے ہیں۔ فراز صاحب میسٹرز جو ہے انگریزی کے بھی استاد رہے ہیں، اور میرے خیال میں فراز صاحب پرشین میں بھی میسٹرز ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماسٹر تو نہیں ہوتا، ابھی ماسٹر نن ہیں ہم، جیکال افعال شعر سے بس پڑھائی ہم سے پرائمری سے لے کر ایم اے تک استاد ہم سے نالاں تھے، اور ہمیں پتا ہے کہ کوئی اچھے اسٹوڈنٹ ہم نہیں تھے۔ صاحب امیڈیٹ فیملی میں 3 ماشاءاللہ سے بیٹھے ہیں، اگر ہمیں آج ان کے نام اور بھابھی کا نام بھی پتہ لگے، اور یہ سلسلہ یہ بہت پرائیویٹ چیزیں ہیں، یہ اس کو پبلک نہیں کرتے، اور خاص طور پہ نام تو بالکل نہیں بتاتے۔ نہیں، ہم ان کے نام نہیں پوچھ رہے، کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ کل آپ کہتے ہیں تو شادی، شبلی اور صدمت میرے بیٹوں کا نام ہے، اور ریحانہ میری وائف کا نام ہے۔ ہماری والدہ کا نام بھی ریحانہ، یہ میں علم نہیں تھا، میں ان کی خدمت میں آداب کرتا ہوں۔ تھوڑا سا بتائیے کہ امریکہ میں، پوری دنیا میں ہر جگہ آپ گئے اور سراہے گئے، سراہے جا رہے ہیں، سراہے جائیں گے آنے والے وقتوں میں، صدیوں میں، آپ کو کون سی جگہ پسند آئی اور کیوں؟ جہاں اچھے لوگ مل جائیں وہی جگہ پسند آتی ہے۔ شہروں سے ہمارا کوئی خاص واسطہ نہیں ہے۔ امریکہ آئے تب بھی ایک جیسے شہر لگتے ہیں ہمیں، تو واشنگٹن میں جائیں یا نیو یارک میں جائیں یا ادھر یورپین کنٹریز میں بھی بعض جگہیں اچھی لگتی ہیں، بعض، لیکن سب سے اچھا ملک پاکستان اپنا وطن۔ پاکستان کو مزید اچھا کرنے میں اگر آپ کی کوئی 2 پرائیورٹیز ہوں ٹاپ، تو وہ کیا ہوں گی کہ 2 چیزیں بدل جائیں؟ کم از کم فوج چلی جائے واپس۔ والیوم صحیح ہے؟ فرمائش یہ ہے کہ بس دوسری بھی یہ ہے کہ دوسری دفعہ بھی فوج چلی جائے۔ یہ ہوگی بھی، کوئی ایسی بات نہیں نہ ہو سکے۔ میرے 1-2 سوال ابھی بات آپ طے کر لیں کہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہر گیم کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ مثلا ہاکی فٹ بال کی گیم ہے، اس میں گول کیپر ہوتا ہے، ایک ہاف ونگ ہوتا ہے، ہاف بیک ہوتا ہے، فل بیک ہوتا ہے، ایک لیفٹ ونگ پہ ہوتے ہیں کچھ لوگ، کچھ رائٹ ونگ پہ ہوتے ہیں، کچھ سینٹر فارورڈ کھیلتے ہیں۔ اب اگر گول کیپر سینٹر فارورڈ کھیلنا شروع کر دے
تو جو اچھا ہوگا ٹیم کا آپ کو بتائیں گے. ایز سمپل ہوتا ہے. یہ جو جوتشیوں والا کام ہے ان کے وہ نہیں ہوتے بندوق کی طاقت ظاہر ہوتی ہے لیکن اندر سے بہت بزدل ہوتے ہیں یہ لوگ ہم نے دیکھا ہے ان کو. جی فراز صاحب شاہین صدیقی صاحبہ کی طرف سے ایک سوال ہے. 5 سوالوں کا کہا تھا کہ 5 سوال آ جائیں آڈینس سے کہ فراز صاحب 5 سے کتنے میں پاس ہو جائیں. فراز صاحب کی شاعری میں بچھڑنے کا بہت تذکرہ ہے. یہ اوائل عمری کی بات ہے یا اور پھر بہت سے سوالیہ نشان لگائے ہوئے خاتون میں؟ ضروری نہیں کہ یہ جواب دیا جائے اس کا. بات یہ ہے کہ جہاں ملنے سے خوشی ہوتی ہے وہاں بچھڑنے کا دکھ ہوتا ہے اور ہمیشہ دکھ یاد رہتے ہیں خوشی کے لمحے کم یاد رہتے ہیں. تو میری شاعری میں اگر فراق اور ہجر اور بچھڑنا اور دوری اس کا ذکر ہے تو کچھ ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جس میں یہ جذبہ غالب رہا. اگر کوئی اور کوسچنس ہیں آڈینس میں سے تو ہم جی آپ نے وہ نظر تو بڑی آخری شعر نہیں پڑھا اس کے. اس میں یہ ہے کہ کہانیاں ہی صحیح سب مبالغے ہی صحیح اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھیں. جی فرمائیے. عرض کہ آپ کی مادری زبان اردو نہیں تھی پھر بھی آپ نے اردو میں شاعری کیوں کی اور پشتو میں کیوں نہیں؟ بڑی غلطی کی صاحب. جی یہ آخری سوال ہے. اس کے بعد ہم پوڈیم لا رہے ہیں اس پر. جی میں میرے خیال میں آج سے کچھ 80s کی بات ہے. یہاں تھا جو نارمن موئر یہاں جس کو اسے امن کے لیے کہا تھا کہ ایٹم بم بنانا بند کرو امریکہ کے واشنگٹن کے شہر میں ورنہ میں یہ ساری وائٹ ہاؤس جو ہے اڑا دوں گا. وین میں تھا اور وین میں اس نے کہا پانی بھرا ہوا ہے. دہشت گردی کی ابتدا وہیں سے ہوئی تھی. انہوں نے کہا ٹیررسٹ واز کلڈ اور جب انہوں نے مار دیا چاروں طرف سے پولیس آ گئی انہوں نے مار دیا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو بعض اوقات اسٹیٹ ٹیررزم ہوتا ہے بعض اوقات انڈیویجول کا ہوتا ہے. تو وہ نارمن موئر نے مجھے اس واقعے میں اتنا متاثر کیا کہ میں نے وہ نظم لکھی تھی. الحمدللہ نہیں ہے. میں گزارش کروں معین صاحب اگر آپ آ جائیں. ممتاز بھائی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے بہتر پڑھ سکتے ہیں تو اگر پوڈیم آپ لوگ لے آئیں تو بڑی عنایت ہوگی آپ کی. مجھے خود دیکھنا نہیں آتا کیسے دیکھتے ہیں. اور دوسرا پھر اسے آپ کے لیے پروگرام میں میں اپنے لیے کچھ یہ گانا چاہ رہی تھی. میں نے بہت سرچ کیا لیکن مجھے کہیں پہ کوئی ویب سائٹ نہیں ملی آپ کے نام. میرے نام کی گاہ ملے گی. ویب بھی نہیں ہے شاید سے چھوڑ دیں. اصل میں کوئی اگر قابل اعتماد لوگ مل جائیں تو میں اجازت دے دوں گا. مجھے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہمارے پبلشرز ہیں جس طرح ہمارے ریکارڈنگ کمپنیز ہیں اور جس طرح ہمارے ویب سائٹ والے آج کل شروع ہیں اس سے پھر فائدہ بہت اٹھاتے ہیں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں.
تو اس لیے اگر صاف ستھری بات ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لیکن اگر آپ کے لیے انفارمیشن آپ کے بارے میں میری انفارمیشن کیا ہے جی، میری کتابیں، میرا شعر سب سے بڑی انفارمیشن ہے. باقی میں کیا کیا، میں نے کتنا پڑھا، کیا کتنی ٹھوکریں کھائیں، کیا اس سے کیا کسی کو دلچسپی، مجھے خود نہیں ہے تو آپ کو. آخری سوال ہے جعفری صاحب آپ کا، محمد علی جعفری صاحب. جی دیکھیے جی، متاثر تو آپ جب پڑھتے ہیں، جب ایک دور میں رہتے ہیں، ایک ایریا کے میں آپ انور کرتے ہیں تو اس سے متاثر تو ہوتے ہیں. پھر اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے. مجھے پرشین پوئٹری کو پڑھنا پڑا، مجھے انگریزی شاعری پڑھی میں نے، اردو تو خیر تھی ہی تھی، اور بلکہ اپنے لوکل لینگویجز کو بھی میں نے دیکھا. ہم نے کمزوری ہماری یہ ہے ہماری زبان کی، میں کہہ رہا تھا کہ دن بدن سکڑتی چلی جا رہی ہے، اس کو سوکھے کا مرض لگ گیا ہے. اس لیے کہ ہندی ہم نے چھوڑ دی، پرشین ہم نے چھوڑ دی، عربی سے ویسے ہی ناواقف ہیں، تو لینگویج کبھی بغیر نرشمنٹ کے بچہ جیسے نہیں رہ سکتا، درخت نہیں رہ سکتا. اس طرح زبانیں بھی، تو اگر آپ اپنی کم از کم لوکل لینگویج کے لفظ جو ہیں وہ اس میں داخل کرتے جائیں تو اس میں کوئی توانائی آئے گی، ورنہ یہ ایک لفظ